وہی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ جی بندے دو ہیں اور قبر ایک ہے، اور کسی ایک کو قبر میں جانا ہے۔ جو ضیاء الحق صاحب کہتے ہوتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس وقت بھی یہ تھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل میں تھے تو کہا جاتا تھا کہ جی قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، اب کسی ایک نے جیل میں جانا ہے، لہذا بھٹو صاحب کو جیل میں قبر میں جانا ہے، لہذا بھٹو صاحب کو آپ قبر میں ڈال دیا، اور وہ کیس آج تک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے۔ تو آخر کیا مجبوری ہے کہ ان کو اقتدار بھی دیا، اور انہوں نے اپنے اربوں روپے کے کیسز جو تھے، جو کہ نیب کے پاس تھے، جو کہ ایف آئی اے کے پاس تھے، اربوں روپے کے کیس طے شدہ، سب کے سب ثبوت موجود، اور منی ٹریل موجود، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات موجود، سب کچھ موجود تھا، لیکن ان کو جس دن فرد جرم لگانی تھی اس دن اقتدار سونپا، اور پھر انہوں نے ٹکا کے پاکستان سے بدلہ لیا، اور پاکستان کے عوام سے بدلہ لیا، اور پاکستان کے اداروں سے بدلہ لیا ان 14-15 مہینوں کی حکومت نے۔ اور بدنام کون ہوا؟ بدنام اب آپ دیکھ لیں، آپ خود بدنام ہو رہے ہیں، جو لے کے آئے تھے وہی بدنام ہو رہے ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں الویاں جو ہے یہ ضرور سنیے، میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی، یہ ضرور سنیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کل ہی انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ جو ہیں وہ تو آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے قابل نہیں تھے، ایکسٹینشن تو دور کی بات ہے، وہ اپوائنٹمنٹ اس عہدے کے قابل نہیں تھے، ان کو آرمی چیف لگانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ جنرل باجوہ نے اس ملک کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا، وہ ایک الگ رکھے، لیکن جنرل باجوہ نے جو ان پہ احسانات کیے، ان کو لے کر آئے، پہلے ان کو جیل سے نکلوایا، جیل سے نکال کے باہر بھیجا، اور پلیٹ ٹرسٹ کے چکر میں، اور لندن میں ان کو بڑا ایز رکھا، اور کوئی تکلیف نہیں آنے دی، کوئی چٹھی نہیں آنے دی، اور اس کے بعد وہ واپس ان کو لے کر گئے انگلی پکڑ کے، اور ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا۔ یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہیں جو الیکشن کی رات 2018 ہار رہے تھے، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کن فیکون، میرے پاس یہ آج رات تو یہ اختیار ہے، نعوذ باللہ، لہذا انہوں نے وہ اختیار استعمال کیا اور عثمان ڈار کو فارغ کیا اور خواجہ آصف کا نتیجہ اناؤنس کیا۔ وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے اسی جنرل باجوہ کے لیے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی تھیں، ڈیل ہو رہی تھی، ڈیل طے کر کے سب کچھ آئے تھے، تو وہی خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ تو آرمی چیف کے لیے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو سن لینا چاہیے کہ یہ ماضی میں بھی ہر آرمی چیف کے بارے میں یہی کہتے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ اسی طرح کریں گے، کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یہ تو مانتے نہیں ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ دیا ہے، عطیہ دیا ہے، اور اس عطیے کو آپ سنبھال کے رکھیں، آپ کا جو عہدہ ہے۔ یہ چیف جسٹس کو بھی یہی کہتے ہیں، یہ آرمی چیف کو بھی یہی کہتے ہیں، اور ڈی جی آئی کو بھی، یعنی کہ جو بھی ہے، اور اس کے بعد یہ لیتے ہیں غلاموں کی طرح آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حیرانی کی بات کہ ایک طرف جنہوں نے اور سارے قرضے اپنے معاف کروائے، اپنے سارے قرضے معاف کروائے، اپنے سارے مقدمات ختم کروائے، اور اپنے لیے ساری سہولتیں، ساری آسانیاں، لیکن پاکستان کو وہ برباد کر گئے، اور اب انہی کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں، اور انہی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور انہی کو سمجھا جا رہا ہے کہ مسیحا ہیں، یہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے، نعوذ باللہ۔ تو صورتحال یہی ہے جناب۔